الرحمن کی پہلی 4 آیات مکمل کر دی، جس میں عظمت قرآن کا مضمون بیان ہوا۔ جو انسان پہ سب سے بڑی رحمت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس آخری کتاب سے ہمکنار کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی صلاحیت دی ہے وہ بولنے کی صلاحیت دی، کلام کرنے کی صلاحیت دی ہے، معافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، اپنی بات سمجھانے کی اور دوسرے کی بات سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ لہذا بہترین لوگ در حقیقت وہ ہیں کہ جو اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا لب لباب ہے جو ہم نے تقریباً پچھلی نشست میں 1 گھنٹہ تقریباً ہم نے اس پر صرف کیا۔ اب اس سے آگے اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، اللہ کے کمالات، اللہ کی خلاقی۔ ظاہر ہے یہ جو پوری کائنات ہے، یہ کائنات ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے بنائی ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کی جستجو میں ہیں، اس کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ خود بخود بنی ہے۔ یعنی اس وقت دنیا میں سائنسدان جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی معلوم کرتے ہیں کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ آگ میں کتنی حرارت ہوتی ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ سورج ہم سے کتنے فاصلے پر ہے۔ تو بنایا سب کچھ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ جو کچھ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں سمجھنا، جانکاری حاصل کرنا، یہ سائنس ہے۔ اور جو اس جانکاری کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اصول مرتب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قوانین اور ضوابط بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی تقریباً بڑے بڑے سائنسدان ہیں، وہ سارے کے سارے دہری ایتھیسٹ ہیں، وہ اللہ کو مانتی نہیں۔ اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا یعنی عجوبہ، سب سے بڑا لطیفہ کہیں، سب سے بڑا عجوبہ کہیں، سب سے بڑا جو ہے نا حیرت کی بات کہیں کہ کوئی انسان یہ نہیں مان سکتا کہ گھڑی خود بن سکتی، کوئی انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹا سا گلاس خود بن سکتا ہے۔ اور جو انسان یہ نہیں مانتا کہ گھڑی خود بن سکتی ہے، موبائل خود بن سکتا ہے، گلاس جیسی چیز خود بن سکتی ہے، وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ چاند، ستارے، آسمان، یہ سارا کچھ خود بن گیا ہے، یہ کسی نے نہیں بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے، یہ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے اور سب سے بڑے اچنبے کی بات۔ اس سے آپ ایک بات سمجھ لیں جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے اس علم کے اندر شیطان کس درجے اندر گھس کے سیاہی ہو رہا ہے، وگرنہ اس کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ یاد آ جانا چاہیے۔ قرآن مجید کا یعنی قرآن نے یہ جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے، اس کو اپنی نشانیاں، اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ تو خیر سورہ آل عمران میں ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تو بڑی تفصیل آئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ جو شخص کائنات پر جتنا زیادہ غور و فکر کرے وہ اتنا اللہ کے قریب جاتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ کہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد رکھتے ہیں اور کائنات پر، آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی بناوٹ پر، اس کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہو بالکل اس کے الٹ رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک قسم کے لوگوں کی تو وہ ہے کہ جو ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو دیکھ سکیں یا سورج کو دیکھ سکیں یا آسمان کو دیکھ سکیں، اتنے مصروف ہیں۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو پھر بھی رات کو آسمان دیکھ لیتے تھے، لیکن اب ہمارے ہم بھی آسمان دیکھنے کا موقع کم ہی میسر آتا ہے لوگوں کو۔ ہم موبائل دیکھ لیتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیتے ہیں، آسمان دیکھنے کا موقع تو نہیں میسر آتا۔ لیکن جو ایک طرف ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں آگے پیچھے آنکھ کھول کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو دوربینیں اور خوردبینیں لگا کے دیکھ رہے ہیں مگر یہ کہ حقیقت نہیں دیکھ رہے۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو سمجھے وہ نظر کیا؟ تو یہ شے کی ایک ظاہر تو نظر آ رہا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت کبریٰ ہے پنہاں،
جو خالق کی حیثیت اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ایک آج کے دور کا المیہ کہیں. اس سے پہلے میں نے لطیفہ کہا تھا، لیکن اب میں یہاں آ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں المیہ کہیں. اسے آپ آج کی ٹریجڈی کہیں. اور یہ سب سے بڑی دجالیت ہے کہ آپ کے پاس معلومات کا تو خزانہ آ گیا، لیکن یہ کہ کائنات کے بارے میں تو جانکاری آ گئی، لیکن اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس تک نگاہیں نہیں پہنچ سکی، پردہ پڑ گیا، وہاں تک انسان کا علم نہیں جا سکا. یہ سب سے بڑی محرومی ہے انسان کی. تو بہرحال قرآن مجید نے اپنی بات سمجھانے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی خلاقی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے بنانے کا جو فن ہے اس کو بار بار جگہ جگہ اجاگر کیا ہے کہ وہ کتنا علی کل شیء قدیر ہستی ہے، کتنا بڑا خلاق ہے، کتنا بڑا ماہر ہے بنانے میں. اس کے نمونے ہیں جو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیے. تو یہاں پہ بھی جب ایک طرف تو وہ علم اس کا ذکر کر دیا جو وحی کے ذریعے سے آیا، قرآن مجید عظیم ترین کتاب، بہترین لوگ تو وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. اس کے بعد دوسرا جو علم ہے جو انسان آنکھ سے، کان سے، ناک سے جو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، اور پھر جو تعقل کی صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لا کر جو انسان استنتاج اور استخراج کے ذریعے سے یا استنباط کے ذریعے سے جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم ہے کہ جسے ہم عام طور پہ علم بالحواس کہتے ہیں یا علم بالاشیاء کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ اس علم بالحواس یا علم بالاشیاء کا ذکر ہے جو کیا جا رہا ہے. اس کی طرف اور جگہوں پہ بھی قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اس اونٹ کی طرف جس پر یہ سوار ہو کے جاتے ہیں کہ کس طرح اسے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس صحرا کے لیے گویا خاص یعنی اسپیشلائز یعنی فارم میں اسے بنایا گیا کہ وہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے. کیا اس کو نہیں دیکھتے؟ اور اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کر دیا گیا، اور دائیں بائیں جو ہے کھڑے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے مضبوطی سے جما دیے گئے، اور نیچے بچھی ہوئی زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اسے بچھا دیا گیا جس کے اوپر ان کا اونٹ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سارا دیکھ کے فذکر خود بھی یاد آنا چاہیے، تو اے نبی آپ بھی یاد کرائیں انہیں. تو یہ اصل میں ایک دو علوم جو انسان کو دیے گئے ہیں، بلکہ اس دو سے مجھے ایک بات اب ایک ایکویشن سی ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. تو گویا یہ دو آنکھیں انسان کی، ایک علم دنیا اور ایک علم وحی، ایک علم اشیاء یا علم بالحواس اور ایک علم بالوحی. یہ دو آنکھیں ہیں جن سے انسان دیکھتا ہے، اور ان کا آپس میں کمبینیشن کیا ہے؟ جتنا انسان کا علم بالحواس وسیع ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی علم بالوحی کے بارے میں اس کی جانکاری بڑھتی چلی جائے گی. یہ میں اسے چلیں ایک مثال اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یوں ہوگا کہ یوں سمجھیے اگر علم کا سمندر ہے جس کے کنارے آپ کھڑے ہیں اور قرآن مجید وہ سمندر ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ اس سمندر سے کتنا پانی بھر سکیں گے؟ جتنا آپ کے پاس برتن ہو. اپنے برتن سے زیادہ پانی آپ سمندر سے نہیں لے سکتے. برتن کیسے بنے گا آپ کا؟ یہ جو ظرف ذہنی ہے یعنی برتن، وہ جو آپ کا سوچ ہے، سمجھ ہے، وہ سمجھ آپ کی دنیا کی سمجھ، جتنی آپ کی دنیا کی سمجھ ہوگی اتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا، جتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا اتنا قرآن مجید کا علم اس کے اندر سما سکے گا. یہ اس کا آپس میں تعلق ہے. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جن کا ظرف بن گیا نا بڑا، وہ اندر سے رہا خالی، اس میں قرآن آیا ہی نہیں. وہ میں پہلے بتا چکا، بے دین ہے، لا دین ہے، دیریے ہیں، وہ خدا کو مانتے ہی نہیں. اور جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کا وہ ظرف اتنا بڑا نہیں ہوا، انہوں نے دنیا کا یہ علم حاصل نہیں کیا، ان کا وہ ظرف اتنا وسیع نہیں ہوا کہ آج کے انسان کو وہ جس کا ظرف بڑا ہے اس کو سمجھا سکیں. یہ ہے المیہ، اور یہ ہے ہر ایک کی ایک آنکھ کا بند ہونا. کسی کی بائیں آنکھ بند ہے علم دنیا والی، اور کسی کی دائیں آنکھ بند ہے علم وحی والی. اس سے میں صرف یہ مراز لے رہا ہوں، اتنی سی بات سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ جو دجالیت ہے اس کے ساتھ ایک مماثلت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی دجال ہے. دجال ایک شخص ہوگا جو آخری زمانے میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے ایک ماحول بنے گا نا جس ماحول میں وہ آئے گا. تو وہ ماحول اصل میں بن چکا ہے کہ ایک ایک آنکھ ہر طرف بند ہے، آدھی سوچ ہے، نصف سوچ ہے. بہرحال چلیں اب آگے چلتے ہیں. فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج شمس اور قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں. تو یہ جو سورج ہے اور چاند ہے یہ بے حسبان، یہ ہیں حساب کے لیے، حساب ہی کو جو اسی سے یہ لفظ بنا ہے. اور حساب سے یہاں مراد کیا ہے؟
یعنی یہ کہ جو بھی ہم ناپ تول کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، عمر کی کرتے ہیں، وقت کی کرتے ہیں، تو اس کے لیے دو یہ چیزیں کام آتی ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ اور آج کل بھی شمسی کیلنڈر ہے اور قمری کیلنڈر ہے، یہی دونوں ہوتے ہیں نا۔ 12 مہینے پہ تو سب کا اتفاق ہے، کیا سورج والے کیا چاند والے، دونوں 12 مہینے تو مانتے ہیں۔ تو سورج والوں کا جو ہے وہ انگریزی جو مہینے ہیں ان میں جنوری فروری ہوتا ہے، اور یہ بھی سورج والے مہینے ہیں، یہ جو پھگن چیتر ہے نا، یہ بھی شمسی نظام ہے۔ تو شمسی نظام صرف جو ہے نا وہ مغربی نہیں ہے، جو مغرب میں رائج ہے اس کے ساتھ جو مہینے آتے ہیں وہ جنوری فروری مارچ اپریل آتے ہیں، اور یہ جو آپ کا مشرق میں جو ہندوستانی جو بکرمی کہتے ہیں اس کو، تو یہ ہے یہ بھی شمسی، اور اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جی ساون بھادوں اور اسوج کہتے ہیں وہ اسے، کتک ہم کتا کہتے ہیں وہ کتک ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا یہ 12 مہینے وہ بھی پورے کر دیتے ہیں، تو وہ بھی شمسی ہیں۔ اور ہمارا جو معاملہ ہے یعنی اسلامی جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں وہ سارا کا سارا چاند پر ہے۔ اچھا، بعض لوگ اسے اسلامی کے مقابلے میں شمسی کو غیر اسلامی سمجھ لیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی ہم اس معنی میں اسے کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے رمضان کا جو بھی تعین ہوگا تو قمری اعتبار سے ہوگا، اس میں شمسی اعتبار نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح حج کا جو بھی تاریخیں مقرر ہوں گی تو قمری اعتبار سے ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سورج کے حساب کے ساتھ ہمارا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ہماری نماز ساری کی ساری سورج کے گرد اس کا معاملہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو نماز کا تو سارا نظام سورج کے گرد ہے۔ ظہر کب ہوگی؟ جب سورج ڈھل جائے گا۔ عصر کب ہو جائے گی؟ جب سایہ اتنا ہو جائے گا۔ مغرب کب ہو جائے گی؟ جب سورج غروب ہو جائے گا۔ اور سورج غروب ہوئے تقریباً رات اتنی گہری ہو چکی ہوگی تو عشاء ہوگی۔ سورج نکلنے سے اتنے پہلے تک جو ہے وہ آپ کی فجر ہوگی۔ تو نمازوں کا سارا نظام جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا نظام، روزے کے مہینے کا تعین تو چاند کرے گا، لیکن روزہ رکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ وہ جو خیط الابیض من الخیط الاسود جو ہے وہ تو سورج ہی طے کرے گا نا کہ یہ کالی دھاری سے سفید دھاری کب ممتاز ہوئی ہے، یہ تو سورج کی بنیاد پر طے ہوگا۔ اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، تو رات اور دن کا یہ جو الٹ پھیر ہے یہ تو سارا سورج کا مرہون منت ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی حساب کتاب میں سورج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بالکل ہمارے عبادات کا یعنی جو معاملہ ہے خاص طور پہ حج اس کا روزے کا ہے اور نماز کا ہے، تو اس کے سورج کا بھی اس میں عمل دخل ہے اور اس میں چاند کا بھی عمل دخل ہے۔ روزے کے معاملے میں تو چاند کا ہے، نماز کے معاملے میں چاند کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو بڑی بات یہ آ گئی، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ایک بہت بڑا گھڑیال بنایا۔ ایک ہماری یہ گھڑی ہے نا، چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے جو ہم رسٹ واچ جو ہم کلائی پہ باندھ لیتے ہیں، یا اس سے پہلے ایک گھڑی ہوتی تھی جو جیب میں ڈال لیتے تھے۔ تو یہ جو ہماری گھڑی ہے اسی طرح ایک بڑی گھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہماری گھڑی کے اندر کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے۔ وہ جو اب تو خیر الیکٹرانک گھڑیاں ہیں ان میں شاید نہیں آتا فرق، لیکن پہلے اچھے سے اچھی گھڑی ہوتی تھی، راڈو شاید سمجھا جاتا تھا، بڑی اچھی گھڑی ہوتی تھی۔ تو جو بھی اچھے سے اچھی گھڑی بھی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی 24 گھنٹے میں کوئی 15 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ بالکل برابر چلتی رہے، آگے پیچھے ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ کہ کبھی سورج لیٹ ہوا، کبھی چاند لیٹ ہوا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج ہے جو چلا جا رہا ہے اور اپنے مستقر جو اس کا جو رستہ مقرر کر دیا گیا نا، جس پر اس نے جس پر اسے قرار ہے، وہ جیسے ٹرین آپ پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے یہاں قرار وہ جو مستقر ہے وہ کسی ایک مخصوص ٹھکانے کے لیے نہیں ہے، اس پورے رستے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس پر سورج چل رہا ہے۔ تو وہ چلا جا رہا ہے اور نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، کوئی لہجہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اس کی جو ہے نا وہ چال آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے۔ اب تقدیر کا مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اندازہ ہے، اب کیا کریں اس کا ترجمہ؟ یہ ترجمہ اصل میں اندازات تو ہمارے عام محاورے میں تکے کو کہتے ہیں نا، میں نے اندازے پہ پتھر مارا، یعنی میں نے کوئی نشانہ لے کے نہیں چلایا، اندازے پہ چلایا۔ تو وہ جب اندازہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ نے بھی نعوذ باللہ کوئی تکا لگایا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں اندازہ پرفیکشن کے معنی میں ہے،
ذرا دیکھو کوئی بال برابر فرق آتا ہو اس سارے جو ہے عمل کے اندر، اور صدیوں سے قرنوں سے چل رہا ہے، کوئی لہجہ آگے پیچھے نہیں ہوا. یہ ہے اس کا مقرر کیا ہوا اندازہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار. نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے، نہ چاند کے لیے ممکن ہے کہ اس کو کراس کرے. یہ سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے مستقر پر، اپنے اپنے دائرے میں چکر کھا رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کل فی فلک یسبحون. صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ سب کے سب جتنے بھی اجرام سماویہ ہیں سب متحرک ہیں، سب جو ہے وہ چکر کھا رہے ہیں. اچھا، یہ قرآن مجید اس زمانے میں بات کر رہا ہے کہ جب بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی زمین ساکن ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کچھ بھی ساکن نہیں ہے. کل فی فلک یسبحون. سب کے سب متحرک ہیں. ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. یہاں کوئی شے ساکن نہیں ہے، ہر شے متغیر ہے، ہر شے تغیر و تبدل سے گزر رہی ہے، اور ہر شے حرکت میں ہے. تو سورج اور چاند حساب کے لیے مقرر کیا، اور بڑا پرفیکٹ حساب ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے. بہت ہی یوں سمجھے کہ کامل قسم کا حساب ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. اب یہاں پہ ایک مشکل ہے. نجم کا جو عام طور پہ سب کے جو بھی تھوڑا بہت بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ نجم کہتے ہیں ستارے کو. ابھی ہم نے پچھلی سورت پڑھی تھی، یعنی اس پچھلے سے پچھلی، وہ سورۃ النجم ہے، اور وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. جب تارا ڈوب جائے تو وہاں تو متفقن علیہ ترجمہ یہی ہے کہ ستارے کو نجم کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ اگر ترجمے دیکھیں گے تو ترجموں میں اختلاف ہے. یہ میں بات اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ ذرا آپ کو اس سے بھی پتہ چلے کہ ترجموں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. تو ایک ترجمہ آپ کو ملے گا اس کا ستارہ ہی، یہ تو سیدھی سی بات ہوگی، مطلب تفہیم القرآن میں ترجمہ اس کا ستارے کیا گیا ہے. والنجم والشجر، ستارہ، اور یعنی یہاں چونکہ ان نجم ہے تو تمام ستارے مراد ہو گئے، یعنی جیسے دی سٹار تو یا تو کوئی خاص سٹار ہوگا یا تمام سٹار اس سے مراد ہوں گے. تو ان نجم کا مطلب یہ ہو گیا تمام ستارے. اور والشجر تو ویسے تو واحد ہے لیکن اس کا الف لام چونکہ جنس کا ہے لہذا تمام درخت مراد ہو گئے. تو ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ ستارے اور درخت یسجدان سجدہ ریز ہیں. سجدے کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ذرا میں یہ واضح کر لوں. دوسرا ایک ترجمہ ہے جو کیا ہے شیخ الہند نے کیا، محمود الحسن دیوبندی کا جو ترجمہ ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جھاڑی اور درخت. اب یہ ترجمہ آپ کو بڑا عجیب لگا ہوگا کہ بھئی یہ جھاڑی کدھر سے آ گئی. تو نجم تو کہتے ہیں نجوم اسی سے بنا ہے، یعنی ستاروں کو کہتے ہیں، تو اس نجم کی جمع ہے نجوم، تو نجومی ہوتا ہے ستارہ شناس. تو یہ جو جھاڑی کا ترجمہ کدھر ہو گیا؟ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی نجم کا ترجمہ کیا بے تنے کے درخت، اور شجر کا ترجمہ کیا تنے والے درخت. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے جھاڑی ترجمہ نہیں کیا، انہوں نے تنے والا درخت اور بے تنے کا درخت ترجمہ کر دیا. اچھا، تو آپ کو شاید اچھی یہ بات بھی عجیب لگے، لیکن ترجموں میں، اردو ترجموں میں ایک اچھا ترجمہ سمجھا جاتا ہے اہل علم کے ہاں، جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے سبزے اور درخت. نجم کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ سبزے. تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ترجمے کیوں مختلف ہو گئے. نجم کا ایک معنی تو خاص ہو گیا نا، کون سا جی؟ ستارہ. لیکن یہاں ستارہ ترجمہ کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ستارے سے ہٹ کر اسے جو ہے نا وہ کوئی زمین سے اگنے والی چیز کی طرف، جھاڑی یا بے تنے کا درخت یا سبزہ، یہ تقریباً یہ تین ترجموں کے اندر وہ ساری باتیں آ جائیں گی جو مختلف مترجمین نے کی ہیں. تو وہ یہ ترجمہ کیا. کیوں کیا؟ اس کا سبب ہے کہ چونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے جوڑے بیان ہو رہے ہیں اور کنٹراسٹ ہے. سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے، جیسے دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہو، آگ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ پانی لے کے آئیں. تو یہ تقابل ہو رہا ہے. تو جب تقابل کیا گیا ہے تو چاند اور ستارے کا اور درخت کا کوئی تقابل نہیں بنتا. ٹھیک ہے. لغوی طور پر نجم کا یہ معنی ٹھیک ہے، ستارہ بھی معنی ہو سکتا ہے، جھاڑی بھی معنی ہو سکتا ہے، بے تنے کا درخت بھی معنی ہو سکتا ہے لغت کے اعتبار سے. لیکن یہاں آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ نے سینس کرنا ہے کہ یہاں پہ جو عبارت کا بھاؤ ہے، جو آہنگ ہے، تو چونکہ ایک تقابل کیا جا رہا ہے لہذا یہاں پہ ستارہ ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے.
ستارے کی اور درخت کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں بنتی ہے، یہاں پہ جھاڑی اور درخت کی آپس میں مناسبت بنتی ہے، لہذا جھاڑی ترجمہ کر دیا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے نا کہ وہ آسمان کے ستارے سے اتر کر زمین والی شے کا ترجمہ کیوں کیا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ چونکہ جوڑے جوڑے آ رہے تھے تو وہ اس کی جن کو اس کا ذوق ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کا ترجمہ یہاں پہ وہ ستارہ نہ کیا جائے بلکہ یہ کہ درخت کی مناسبت سے جو ترجمہ بنتا ہے وہ ترجمہ کیا جائے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی جھاڑی، بے تنے کا درخت اور سبزہ ترجمہ کیوں کیا گیا؟ تو جنہوں نے جھاڑی ترجمہ کیا وہ بھی لغت کے اعتبار سے یہ جانتے ہیں کہ بھئی وہ جو درخت والی شے نا وہ تو نجم کو نہیں کہتے ہیں، وہ درخت سے ہٹ کر کوئی شے ہوتی ہے، تو انہوں نے مناسب سمجھا، ان کے ذہن میں جو آیا انہوں نے جھاڑی ترجمہ کر دیا۔ اچھا، جنہوں نے بے تنے کا درخت ترجمہ کیا کیوں کیا؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں جھاڑی کا بھی چھوٹا سا تنا تو ہوتا ہے، یہ تنے والی شے کو نجم نہیں کہتے، یعنی یہ کسی جیسے گھاس پھوس ہوتا ہے اس طرح کی چیز کو نجم کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب جنہوں نے سبزہ ترجمہ کر دیا وہ اس کے زیادہ قریب چلا گیا کہ درحقیقت سبزہ تو یعنی وہ تنے والی شے نہیں ہوتی، یعنی گھاس ہے، کوئی جڑی بوٹی ہے تو اس کی وہ کومپل سی تو ہوتی ہے، اسے آپ تنا نہیں، نالی تو کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ جس نالی پہ مطلب گندم ہے تو جس نالی پہ وہ کھڑی ہے تو وہ نالی تو ہے، وہ تنا نہیں ہے، گندم کا تنا نہیں ہوتا، گندم کی نالی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کا مطلب کھیتی ہے اس میں یہاں تک کہ اگر فرض کریں وہ ہے مکئی ہے تو وہ ٹانڈا ہوتا ہے، تنا تو نہیں ہوتا اس کا۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ سبزہ ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے، بے تنے کا درخت ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے، اور جھاڑی ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے۔ بہرحال یہ جو ترجمہ کوئی بھی غلط نہیں کرتا، جو بھی ترجمہ کرتا ہے وہ اصل میں قرآن مجید کے جو مفہوم ہیں یا اس لفظ کے جو معنی ہیں ان کو پہنچانے کی اردو زبان میں کوشش کی جاتی ہے، اور یہ قرآن مجید بڑی بلیغ کتاب ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے پوری طرح اردو میں پہنچایا جا سکے، لہذا یہ ترجموں کا اختلاف ہی آپ کو صحیح معنی تک پہنچاتا ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ آپ سارے ترجمے سامنے رکھیں، ان کے اندر ہی اس کا اصل مفہوم ہوگا، یہ اس سے آپ کو بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ویسے اردو ترجموں کے اعتبار سے یہ بات بھی جان لیجئے، چلے یہ بات آئی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو ابتدائی ترجمے ہیں اردو میں تو وہ شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز کا ترجمہ ہے، علیحدہ علیحدہ ترجمہ ہیں۔ شاہ عبد القادر بھی بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے، اور شاہ عبد العزیز بھی بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے، دونوں بھائی ہیں، دونوں نے ترجمہ کیا، مشہوری کے لیے نہیں کیا، دونوں نے علیحدہ علیحدہ ضرورتیں پوری کی ہیں۔ ایک نے با ماورا کیا، شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ ہے یہ با ماورا ہے، اور جو شاہ عبد العزیز کا ترجمہ ہے وہ لفظی ہے۔ جس بندے نے عربی نہ پڑھی ہو وہ شاہ عبد العزیز کا ترجمہ سمجھ ہی نہیں سکتا، یہ میں آپ کو، وہ اسے بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، جس نے عربی پڑھی ہو اس کے لیے بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے شاہ عبد العزیز کا ترجمہ، کہ اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی نا ترکیب یا جو ہے نا وہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، کیونکہ خبر کبھی مؤخر ہو جاتی ہے کبھی مقدم ہوتی ہے، بعض اوقات مرکب توصیفی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کے ترجمے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ اصل میں مفعول کیا ہے اور فاعل کیا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو گڑبڑ لگے آپ شاہ عبد العزیز کا ترجمہ کھولیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو، بالکل نہ آتی ہو تو کخ پلے نہیں پڑے گا۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے با ماورا، لیکن با ماورا بھی دو طرح کے ترجمے ہوتے ہیں، ایک ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے با ماورا، اور ایک با ماورا ترجمہ ہے شاہ عبد القادر کا۔ اب ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، تو انہوں نے ترجمہ کیا آسمان تم پر چھاجوں میم برسائے گا، اب وہ چھاج تو وہاں کہیں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے صاف با ماورا کر دیا۔ اب جب با ماورا کیا تو قرآن کے لفظ سے بہت دور چلے گئے، مفہوم ادا ہو گیا ہے لیکن لفظ سے بہت دور چلے گئے، جبکہ شاہ عبد القادر نے لفظ کے قریب رہتے ہوئے نا کیا، با ماورا ہے لیکن لفظ کے قریب رہتے ہوئے کیا۔ شیخ الہند کا جو ترجمہ ہے محمود الحسن دیوبندی جو رحمۃ اللہ ان کا، وہ ترجمہ انہوں نے شاہ عبد القادر ہی کے ترجمے کو اپ ڈیٹ کیا، کیونکہ وہ بہت پرانا ہو گیا تھا، جب پرانا ہو گیا تھا تو وہ اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ وہاں انہوں نے کلو کا لفظ بھی استعمال کیا ہوا ہے، کلو جو ہمارا کلو نہیں ہوتا ہے یہ جو وہ اس کا لفظ بھی استعمال ہوا، خفقان کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، اور چیتا کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو آج بچوں کو کیا پتا چیتا کیا ہوتا ہے اور خفقان کیا ہوتا ہے اور کلو کیا ہوتا ہے، تو اس کو پھر انہوں نے ذرا تھوڑا سا یعنی اپنے وقت کے، یعنی وہ بھی اب 100 سال سے اوپر بات ہو گئی ہے، تو اس وقت کے محاورے کے مطابق انہوں نے اسے ڈھالنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک ترتیب، یعنی اردو محاورے اردو کے جو جتنے بھی ترجمے ہیں
یہ تقریباً کوئی بھی مترجم ایسا نہیں ہے کہ جس نے شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز کو بائی پاس کر کے ترجمہ کیا ہو، یعنی وہاں سے اس سے رہنمائی لے کے یا اسے دیکھ کر ہی آگے کوئی مزید ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ جو اچھے مترجمین ہیں وہ فارسی ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ہے فارسی زبان میں، انہوں نے خود فارسی میں کیا تھا، تو ان کے بیٹوں نے اردو میں کیا ہے، تو بعض اوقات کسی لفظ کا معنی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے شاہ ولی اللہ کی بھی ترجمے جو فارسی زبان میں ہے اس کی بھی مثال پیش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ چیز سامنے رکھیے کہ ترجمہ ایک آرٹ ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی اگر ترجمہ پڑھ لیتا ہے کسی کا کیا ہوا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب ترجموں میں آپ اختلاف دیکھیں تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس سے ملحد نہیں ہو جاتا، کوئی اس سے دین سے منحرف نہیں ہو جاتا، کوئی اس سے گمراہ نہیں ہو جاتا، سب نے ترجمے کیے ہوتے ہیں اپنے اس علم کی بنیاد پر جو انہوں نے قرآن مجید کے اس یعنی جو مفہوم ہے اس کو جو انہوں نے سینس کیا ہوتا ہے، جیسے انہوں نے سمجھا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اس کو اپنے الفاظ دیے ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن کے الفاظ سے دور نہیں ہوتا، اور جو دور ہوتے ہیں انہیں پسند نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ بڑا معروف ہے، بہت لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں کیونکہ باماورا ہے، اسے آپ ترجمہ نہیں کہیے، پھر وہ ترجمہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا کیونکہ وہ الفاظ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو والنجم والشجر یسجدان، اب آ جائیں یہ جو جھاڑی کہیں یا بے تنے کے درخت کہیں یا سبزہ کہیں، یعنی جو زمین سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نکلتی ہیں جو درختوں کے نیچے ہوتی ہیں، اور جو درخت ہیں تو وہ چھوٹی شے بھی، وہ کوئی گھاس کا تنکا ہے یا کوئی درخت بھی ہے، یسجدان یہ سجدہ ریز ہیں، اور یہاں سجدہ اصل میں اطاعت کے معنی میں آیا ہے، جب جس کے آگے آپ سجدہ کر دیتے ہیں اس کے آپ مطیع ہوتے ہیں، اس کے آپ فرما بردار ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ان کا اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اپنے مقررہ راستے سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، آگے پیچھے نہیں ہوتے، اسی پر چلتے رہتے ہیں، گویا اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اور یہاں پہ جو جھاڑی اور درخت کا بھی ذکر کر دیا، یعنی اللہ نے جو قوانین قدرت بنا دیے ہیں ان سے وہ باہر نہیں جاتے، طغیانی نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، اللہ کے بنائے ہوئے فزکس کے اصولوں کے اور کیمسٹری کے اصولوں کے تابع دار ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ یہاں سجدے کا معنی یہ ہوگا، یعنی کس موسم میں انہوں نے پتے جھاڑنے ہیں، کس موسم میں پتے نکلنے ہیں، کب ان پر پھل آنا ہے، یہ کوئی اللہ کے ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس ضابطے کے سب تابع ہیں۔ تو یہی مضمون قرآن مجید نے کسی اور طرح بھی مختلف جگہوں پہ بیان کیا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں ہر وہ شے جو آسمان میں اور جو زمین میں۔ اب سر تسلیم خم میں نے ترجمہ کر دیا، اسلام کا مطلب تو کیا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو اطاعت کے لیے پیش کر دینا۔ آپ جو مخالفت کر رہے تھے کسی کی، اس مخالفت کو چھوڑ کر، جیسے ہتھیار ڈال دینا ہوتا ہے نا کہ جنگ ہو رہی تھی، دو فوجوں کی لڑ رہی تھی، تو ایک فوج نے ہتھیار ڈال کے دوسری فوج کے آگے سر اطاعت خم کر دیا کہ اب ہم آپ کی بات مانیں گے، مزید نہیں لڑیں گے۔ تو اسلام کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ گویا آپ نے اللہ کے ساتھ جنگ بند کر دی اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دیا، اللہ کی فرما برداری میں دے دیا، یہ ہے اطاعت کرنا یا سر تسلیم خم کرنا، چلیں اسے کہہ لیں۔ تو اللہ ہی کے لیے ہر شے مطیع فرما ہے، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ اور افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے سوا کسی اور کے دین کے متلاشی ہیں؟ سورہ آل عمران میں آئے۔ اور جبکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، حالت یہ ہے کہ ہر شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کے آگے مطیع اور فرما بردار ہے، خواہ آمادگی سے ہو یا مجبوری سے ہو، طوعاً و کرہن، اپنے چاہت سے ہو یا یہ کہ بالجبر ہو، ہر شے پابند ہے اللہ کے حکم کی۔ تو اسی کی یہاں پہ تذکرہ ہو گیا، سورج ہو یا یہ کہ چاند ہو، جھاڑی ہو یا یہ کہ درخت ہو، سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ہیں۔ یہ اس سے جو شے نکلی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کا مالک اور مختار ہونا، اور قادر اور خلاق ہونا، یعنی جو شے سامنے آئی، یعنی نتیجہ جو آپ نے نکالنا ہے وہ یہ ہے۔ اس کی مزید قدرت کو کچھ نمونے آگے آ رہے ہیں۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان ہے کہ جو جسے اس نے بلند کر دیا، اس کو اونچا کر دیا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے وضع، اب وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا کسی شے کو کسی جگہ پہ، وضع حمل ہونا، یعنی اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے واضح،
اس کے آخر میں خا آتی ہے، اس کے ساتھ اسے گڑبڑ نہ کریے، اس کو تو کہتے ہیں وضاحت کرنا کسی شے کی، یعنی کسی شے کی توضیح کرنا، کسی شے کی وضاحت کرنا، کسی کو مزید کھولنا، وہ واضح کرنا ہے۔ یہ واضح یعنی اس کے آخر میں عین ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو کسی جگہ پہ رکھنا۔ تو وضع الشیء، کسی شے کو رکھنا فی محلہ ہی، اس کے مقام پر جہاں پہ اسے رکھنا چاہیے اس جگہ پہ رکھ دینا۔ تو فرمایا کہ وہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھ دی میزان، المیزان۔ اب یہ المیزان کیا ہے؟ یہ وزن سے لفظ بنا ہے، اور میزان اسم الآلہ ہے، یعنی وزن کو قائم کرنے والی چیز، توازن قائم کرنے والی چیز۔ جیسے ایک لفظ ہمارے ہاں نا مفتاح ہوتا ہے، چابی، یہ فتح سے بنا ہے، فاتح کھولنے والا، اور جو شے کھلی ہوئی ہو وہ مفتوح ہے، اور جو جسے آپ نے کھولا وہ فاتح ہے، جو کھولنے والا ہے وہ فاتح ہے۔ تو وہ کھولنے والی چیز یعنی کھولنے والا آلہ مفتاح، چابی جو تالے کو کھولتی ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اسی سے مکیال بنتا ہے، اسی سے اچھا یہ اصل لفظ جو ہے نا میزان جو ہے یہ اصلاً تھا وزن سے چونکہ بنا ہے، یہ مفعال کا وزن ہے، یہ اصل میں تھا میوزان۔ تو پھر میم کی زیر کی مناسبت سے وہ چونکہ واو وہاں پہ سوٹ نہیں آ رہی تھی، تو یہ خاص قوانین ہے عربی زبان کے، تو واو بدل گئی یہ میں، تو یہ بن گیا میزان، اور اس کا معنی ہے وزن قائم کرنے والی چیز، جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں ترازو، لیکن یہاں ترازو کے معنی میں نہیں آئے، اسی لیے میں نے اتنا تردد کیا ہے آپ کو یہ بات سمجھانے میں۔ یہاں توازن قائم کرنے کے معنی میں آئی ہے، اور چونکہ پیچھے ذکر ہوا آسمان کی بلندی کا، اور آسمان کے ساتھ سورج اور چاند کا ذکر ہے، تو اب دیکھیے یہاں پہ آ کے آپ کی سمجھ کام کرے گی کہ یار یہاں میزان کس معنی میں ہے؟ یہ آلو پیاز تولنے والی میزان تو نہیں ہے، آسمان کے ساتھ آلو پیاز تولنے والی میزان کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا یہاں سمجھ بھی آئے گی کام میں، اور آپ کا جو معلومات ہے وہ بھی آپ کے کام آئے گی۔ تو آج کی ہماری معلومات یہ ہے کہ آسمان میں توازن قائم کرنے والے نظام کو ہم نظام کشش ثقل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزوں نے جو اپنا فاصلہ برقرار رکھا ہوا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہر شے کو دوسری شے کھینچ رہی ہے، اس کھینچا تانی میں ہر شے اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، ذرا سا اگر نظام یہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ تباہی پھر جائے گی، کیونکہ پھر یہ کچھ قابو میں نہیں رہے گا۔ وہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے نا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، یعنی دیکھنے میں تو یہ بڑی ٹھوس چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر ذرا سا تباہی، یہ سورج اپنے رستے سے ایک بالش دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے، یا زمین دائیں یا بائیں ہو جائے، تو یہ پورا توازن بگڑ جائے گا، یہ کیونکہ سب نے ایک دوسرے کو کھینچا ہوا ہے، تو سب اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اس کے اندر ذرا سا امبیلنس ہو گیا، توازن بگڑ گیا، تو یہ سب آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ آخرت میں ہوگا نا وجوم الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، تو وہ کیسے جمع ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے وہ توازن ہی بگڑے گا، اور تو وہ خود بخود جو ہے قیامت ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی ایٹمی دھماکے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سا وہ توازن بگڑ گیا تو یہ سارے آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ تو آج وہ توازن ہم نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اب یہ اس بات کو دیکھیے، پھر میں اور آپ تو صرف تھیوریٹیکلی سمجھ سکتے ہیں نا، لیکن جن لوگوں نے فاصلے ناپے ہیں اور اس کشش ثقل کا پورا نظام دریافت کیا ہے، ان کا اس کے اوپر کتنا ایمان ہوگا اور یقین ہوگا، ان کا تو مشاہدہ ہے کہ کتنا نازک نظام ہے یہ، اور کتنی ایک یعنی یوں سمجھیے، وہ اسی لیے میر تقی میر کہتے ہیں نا سانس بھی آہستہ لو، کہیں اونچی سانس لینے سے ایسا نہ ہو کہ یہ توازن بگڑ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میزان، ایک توازن آسمان کا، اسے یوں کہیے کائناتی توازن، جس کی بنیاد پر یہ ساری کائنات کھڑی ہے، اور یہ توازن بگڑ گیا تو فساد عظیم مچ جائے گا، یعنی پوری یہ ہستی جو ہے یہ مسمار ہو جائے گی، یہ نابود ہو جائے گی، یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس توازن نے اس کو باقی رکھا۔ اچھا، اسی سے القیوم کا لفظ بھی سمجھ لیجیے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ القیوم قائم رکھنے والا، وہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی قائم رکھنے والا۔ تو یعنی سائنسی طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ توازن ہے جس نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ القیوم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ توازن اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
اسے اونگ بھی نہیں آتی نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اس کی اونگ یہ سارا درم برم ہو جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا، اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اب یہ فرق ہے اصل میں ایمان کا اور سائنس کا۔ سائنس ظاہر میں الجھ کے رہ جاتی ہے، گاہ میری نگاہ تیز الجھ کے رہ گئی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ تو یہ جو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے اسی میں الجھ کے رہ جاتی ہے اور اس سے پیچھے نہیں جا سکتی۔ تو جب الجھ کے رہ گئی تو پھر ہمیں یہ سائنسی اصول تو نظر آ گئے، مادہ تو نظر آ گیا، اس سے پیچھے وہ جو حقیقت کبریٰ ہے وہ نظر نہیں آئی۔ ایمان اصل میں یہی ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، یہ سائنسی اصول ظاہری ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کو تھامنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، القیوم وہ ہے۔ اچھا، اس کی بڑی پیاری جو ہے مثال دی ہے انہوں نے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مثال اس کی یہ دی ہے کہ آپ کسی چیز کا تصور کریں جو آپ کے خیال میں آئے گی نا، مطلب چلیں آپ کوالے کے پل کا تصور کر لیں، ہمارے قریب تو یہی ہے نا، جو نیا پل بنا ہے اس کو اپنے ذہن میں اس کا تصور لائیں، خاکہ بنائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس پر اپنی توجہ مرتکز رکھیں گے آپ کے خیال میں وہ پل موجود رہے گا، جو ہی آپ کا خیال دائیں یا بائیں ہوگا پل اڑ جائے گا دماغ سے، سمجھ آئی؟ تو یہ کائنات حقیقت میں اللہ کا خیال ہے۔ اچھا، یہ تو مضمون بہت اب غلط جگہ پہ گھس گئے ہم، لیکن یہ کہ بہرحال صوفیاء تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جو بھی کچھ ہے کائنات میں یہ وہمی ہے، خیالی ہے، گمانی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں تو وجود جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو یہ جو کچھ ہمیں کون و مکان میں نظر آتا ہے یہ یا وہم ہے یا خیال ہے یا گمان ہے یا سایہ ہے یا عکوس فی المرایا، جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو اصل وجود تو اللہ، اب یہ یوں سمجھے یہ اللہ کا خیال ہے، بس چلیں آسان کر لیں۔ ہمارا خیال ذرا بڑا کمزور سا ہوتا ہے، وہ جو پل ہم نے سوچا اپنے دماغ میں، اللہ کا خیال اتنا مضبوط ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات ہمیں نظر آ گئی۔ لیکن اصل نقطہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ القیوم کا تصور ہے کہ جیسے ہی آپ کا خیال ادھر سے ادھر ہوا نہیں تو جو تصور آپ نے قائم کیا تھا وہ اڑا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اس نے تھاما ہوا ہے، یہ سب کا سب القیوم ہے کہ اس نے یہ پورا نظام وہ چلا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کا مشاہدہ کر کے ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، وہ اگلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں طغیانی نہ کرو۔ اب یہاں خطاب اصل میں یہ تو سارے پیچھے جو ہے نا یوں سمجھیے مقدمہ بنایا گیا، کچھ تمہید باندھی گئی، نتیجہ اب لا کے سامنے رکھا گیا کہ انسانوں تم میزان میں طغیانی نہ کرنا، کیونکہ دیکھا نا اس کائنات کے اندر ذرا سورج اگر اپنے رستے سے طغیانی کر کے دائیں بائیں ہو جائے تو تباہی پھیل جائے گی۔ اسی طرح انسانوں کے درمیان بھی ایک میزان ہے، اس میزان کو تم نے اگر آگے پیچھے کر دیا، جب تم نے طغیانی کر دی تو انسانوں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ وہ میزان کیا ہے؟ کم از کم دو مقامات تو اس وقت میرے ذہن میں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس میزان کا ذکر کیا ہے۔ ایک سورہ شورى میں فرمایا کہ انزل الکتاب والمیزان، اس نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتاری۔ اب یہاں پہ میزان جو ہے وہ وضع کی ہے، یہ جو وضع المیزان ہے وہاں پہ اتارنا ہے، میزان کا اتارنا ہے، انزل الکتاب والمیزان۔ اور دوسرا مقام اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اور سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید ہے، اس میں بھی آتا ہے، اس میں آتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، وہاں بھی کتاب کے ساتھ میزان کا ذکر آ گیا۔ یہ میزان کون سی ہے بھائی؟ یہ بھی توازن قائم کرنے والی شے ہے، لیکن یہ توازن قائم کرتی ہے انسانوں کے درمیان۔ ایک میزان ہے جو کائنات میں توازن قائم کرتی ہے، وہ کشش ثقل کا نظام ہو گیا۔ ایک میزان ہے جو انسانوں کے درمیان توازن قائم کرتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ انسانوں کے درمیان توازن قائم کرنے والی کون سی چیز ہے جو اللہ نے اتاری ہے اور رسولوں کے ساتھ جس کا ذکر ہے؟ یہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ انہی رسولوں میں سے ایک رسول، آخری رسول، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ ہیں قرآن مجید میں جہاں ان کا بالکل اسی انداز میں ذکر کیا، سیغے بدلے ہیں۔ یہاں سارے رسولوں کا ذکر ہے، وہاں اکیلے رسول کا ذکر ہے، فرمایا، اور یہاں اپنے رسولوں کا ذکر ہے، وہاں اس کے رسول کا ذکر ہے۔ اس کون ہے؟ وہی اللہ۔ اور اپنا یہ جب وہ نہ کہتا ہے تب بھی وہ صیغہ یعنی جمع متکلم کی ضمیر ہے، وہ بھی اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہو رہا ہے۔ تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول۔ یہ سارے رسولوں کی بات نہیں، اپنا رسول، ایک رسول کی بات ہے، اور مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بالہدا، الہدا دے کر. یہاں جو آیت میں نے آپ کو سورہ حدید کی سنائی تھی، اس میں دو چیزیں اس ہدا کی جگہ پہ آئی تھی. اس کی تفسیر گویا وہاں پہ آ گئی کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب. دو چیزیں، کتاب اور بینات. اس کو سمجھ لیں کیا ہے. جب کتاب لفظ علیحدہ آئے گا تو اس سے مراد ہوگی اللہ کے احکام. کتب علیکم الصیام یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو جو چیزیں فرض کی گئی ہیں، جو لازم کی گئی ہیں، جو لکھ دی گئی ہیں، یعنی اس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی اس کے اوپر یہ بات فرض کی گئی ہوئی ہے. تو یہ اس کو بھی اسے کتاب کہیں گے، یعنی اللہ کے احکامات، کمانڈمنٹس. اور بینات وہ روشن دلائل، وہ معجزے کی صورت میں ہوں یا اللہ کی باتوں کی صورت میں ہوں. تو جو سابقہ انبیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معجزے جو دیتا رہا ہے ان کو ہم بینات کہتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف نشانیاں دی گئیں تو ان کو آیات بینات کہا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. لیکن بینہ ایک اور بھی ہے جو محمد رسول اللہ کو دی گئی ہے، اور وہ دلائل ہیں. چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ ہدا تو وہی بات ہو گئی جو وہاں پہ یعنی کتاب کی صورت میں بات آئی تھی، بالہدا. تو ھدی للناس وبینات من الہدا والفرقان. یہ ہدایت کی بینات ہیں اس میں. اچھا، بینات اس چیز کو کہتے ہیں جیسے معجزہ ہوتا ہے نا. معجزے کا کیا مطلب ہے؟ موجز، یہ عجز سے بنا ہے. عاجز وہ شے جو آپ کو عاجز کر دے، آپ کی بات، یعنی جسے کہتے ہیں آپ کا منہ بند کر دے، آپ آگے سے بات نہ کر سکیں. اب آپ سوچیں کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا وہ زندہ سلامت نکل آئے، تو بولتی بند ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہا نکال کے دکھا دیا اپنے عصا سے اس کو بنا کے، تو اب فرعون کو چپ لگ گئی یا نہیں لگ گئی؟ یہ معجزہ ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور معجزہ ہے، اس کو سمجھ لیں. وہ معجزہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا ہے نمرود کے مقابلے میں، کہ جب ان کا مباحثہ ہوا، جب اس نے مجادلہ کیا اور یہی بات ہوئی، اس نے جب حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، اس نے کہا انا اخی و امید، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. اس نے ایک گڑبڑ کی، ڈرامہ کیا جیسے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، اور مطلب ایک اشتباہ پیدا کر دیا، التباس کی کیفیت پیدا کر دی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو لے کے آتا ہے مشرق سے، تو ذرا اگلی صبح کو مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ جو کافر تھا مبہوت ہو گیا. یہ مبہوت ہو نہیں تو چپ لگ جانا ہے نا. تو یہ ایک ایسی دلیل، ایک ایسی یعنی دلیل قاطع کہ جو آپ کے مقابل کو خاموش کرا دے، ساکت کر دے، وہ بھی بینہ ہے. تو قرآن مجید ایسی بینات پر مشتمل ہے کہ مخالفین چپ کر جاتے، بولتے ہی نہیں. جیسے کہا کہ اس جیسی 3 آیتیں پیش کرو نا، لے آؤ نا، نہیں لا سکے. تو یہ اس طرح کا معجزہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. یہ اس طرح کا معجزہ نہیں ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے زندہ سلامت نکل آنا ہے. لیکن چپ کرانے، عاجز کر دینے کی حد تک تو قرآن مجید میں ایسے دلائل موجود ہیں کہ مخالفین چپ کر گئے، بول نہیں سکے. تو یہ بینات من الہدا ہے. تو وہاں پہ جو 2 چیزیں تھیں، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب، ان دونوں کو جمع کریں تو محمد رسول اللہ کی ایک چیز بنتی ہے جسے الہدا کہا گیا قرآن مجید. والذی ارسل رسولہ بالہدا. اور دوسری چیز کیا تھی؟ وہ دین الحق، وہ ایک سچا دین لے کے آئے یا سچے کا دین لے کے آئے. دونوں ترجمے اس کے ممکن ہیں. اب اگر آپ سورہ حدید کی اس آیت کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ کتاب کی تو ہدا کی تشریح ہو گئی، کتاب اور بینات. اور اس کے بعد جو چیز آئی وہ میزان آئی. میزان کی جگہ پہ حضور کی جو شان میں آیتیں اتری 3 مقامات پر، اس میں لفظ آیا دین حق. تو اس کا مطلب ہے میزان اور دین حق مترادف، ایک معنی دے رہے. تو یہ جو دین دیا جاتا ہے یہ انسانوں کو دیا جاتا ہے. اور دین کا لفظی معنی کیا ہے؟ بدلہ. بدلہ، اور بدلہ ہوتا ہے کسی قانون کے تابع. اچھا بدلہ ہوگا یا برا بدلہ ہوگا؟ تو کس کو اچھا بدلہ ملے گا؟ جو اس قانون کی تابع داری کرے گا. کس کو برا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی؟ جو اس قانون کی نافرمانی کرے گا. تو جو اس میزان کی تابع داری کرے گا، اس جو اللہ نے قوانین دیے ہیں، جو اللہ نے اصول و ضوابط دیے ہیں، تو وہ طغیانی نہیں کی، اس نے وہ اپنی حدود میں چلا. جو اس میزان کی سے طغیانی کی، یعنی اللہ کی حدود سے نکل گیا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اور ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسا.
تو جو اللہ کی حدود کو پامال کی جس نے، جیسے دریا اپنی حدود سے باہر آ جائے تو سیلاب آ جاتا ہے، طغیانی ہو جاتی ہے، ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جس نے اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا اس نے سرکشی کی، اس نے طغیانی کی۔ یہ طغیانی کرنے والی قومیں یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں۔ جب وہ بگاڑ حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ختم کر دیتا ہے، اس سے فساد مچ جاتا ہے، پھر اللہ ان قوموں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہم آگے جب ہم پڑھیں گے تو 30ویں پارے میں یہ مضمون آئے گا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ یہ جتنی قومیں ہلاک ہوئی کیوں ہوئی؟ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں کے اندر طغیانی کی تھی، سرکشی کی تھی۔ جب انہوں نے طغیانی کی تو فاکثروا فیہا الفساد، شہروں کو انہوں نے، اپنے ملکوں کو انہوں نے فساد سے، بگاڑ سے بھر دیا۔ اب اس کو جوڑیے، آسمان کا کوئی جو ستارہ اگر اپنے راستے سے دائیں بائیں ہو تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا، جو میں الشمس والقمر ہو جائے گا۔ اسی طرح انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو توازن رکھا ہے، اب دیکھیے گھر ہے، گھر میں میاں بیوی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا، تو بیوی کو اگر آپ نے بکری سمجھا ہے تو عدم توازن ہو جائے گا، اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی آپ نہیں جانتے۔ ہم مطلب اکڑ خانی میں بدماشی کر لیتے ہیں نا، میری مرضی، میری بیوی میری مرضی، تو پھر اس سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے لیے توازن رکھا ہے، بس بیوی کے کیا حقوق ہیں، خاوند کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا فرائض ہیں، خاوند کے کیا فرائض ہیں، یہ اگر کوئی رینٹ کارپوریشن طے کرے گی، کوئی امریکہ طے کرے گا، کوئی اقوام متحدہ طے کرے گا تو بگاڑ ہوگا، یہ اللہ طے کر کے دے گا تو توازن رہے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ جمعہ 11 آیات پر مشتمل ہے، 8 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں، یہ آخری 3 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اسی پر اس کا آخری رکوع بھی مشتمل ہے۔ 2 رکوع ہیں، تو پہلا رکوع ہم نے پڑھ لیا تھا 8 آیات والا، اور یہ 3 آیات پر مشتمل دوسرا رکوع ہے۔ اس میں جیسے پہلے اعلان ہوا کہ جمعے کے احکام کے بارے میں، اس کی حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے الفاظی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صرف جمعے ہی کی سے متعلق بات ہے جو کی گئی ہے، لیکن چونکہ درمیان میں ایک وقفہ کافی گزر گیا ہے، اس لیے وہ پہلی 8 آیات کے مضامین کا اگر میں اعادہ نہ کروں تو یہ 3 آیات سمجھنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو بس ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف کرایا گیا، اور یہ کہ وہ بادشاہ ہے، زبردست ہے، اور وہ حکمت والا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ قدوس، پاک، یہ ذہن میں رکھیے گا 4 اللہ کی صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، بادشاہ ہے، پاک ہے، اور عزیز ہے، اور حکیم ہے، یہ 4 چیزیں آئی ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 امور جو آپ کے ذمہ لگائے گئے، 4 کام، ان کا ذکر آیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ان 4 سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ تعلیم آیات یعنی اللہ کے احکامات، قرآن مجید میں اللہ کے احکامات بھی ہیں اور عام آیات بینات بھی ہیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، یہ سورہ نور کے شروع میں آیت آتی ہے، اس کی وہ آیتیں بھی ہیں جو ہم نے فرض کی ہیں، تو جو فرض کی ہیں وہ احکام ہو گئے، اور آیات بینات جیسے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشک، جس میں اللہ تعالیٰ کی بارے میں ہمیں جو ہے نا پہچان کرائی گئی ہے، تعارف کرایا گیا ہے، تو وہ گویا اللہ کو پہچان کا جو ذریعہ بننے والی ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے احکام سناتے، پڑھاتے، انہیں سکھاتے ہیں، یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور وہ قدوس کے ساتھ، اس کا بادشاہ کے ساتھ اللہ کی آیات کا تعلق ہو گیا، احکام کا تعلق ہو گیا، اور اللہ کے پاک ہونے کے ساتھ تزکیے کا تعلق ہو گیا، اور یعلمہم الکتاب، اور یہ کتاب تو خاص طور پر کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال، وہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کو، ان کی تعلیم دینے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے تو حکم دے دیا نماز پڑھو، پڑھنی کیسے ہے محمد رسول اللہ سکھا رہے ہیں، اور حکمت یعنی ان کے فائدے کیا ہیں، ان کی حکمتیں کیا ہیں، ان کو فرض کیوں کیا گیا ہے، یہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو جو اللہ کی 4 صفات آئی تھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام اس کے ذیل میں آ گئے۔ اللہ حکیم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ عزیز ہے اس کے احکام سنا رہے ہیں،
اللہ بادشاہ ہے، اس کے فرمودات پڑھ کے سنا رہے ہیں، اللہ قدوس ہے تو یہ بھی تزکیہ کر رہے ہیں، تو یہ تعلق جڑ گیا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو پہلے آ چکا تھا کہ رسول تو ہم نے بھیجے امیین میں، لیکن اگلی بات یہ بتائی کہ یہ آخرین سب کے لیے بھی رسول ہیں، وہ بھی انہی میں شامل سمجھے جائیں گے جب آپ پر ایمان لا کر آپ کے طریقے کو اختیار کر لیں گے۔ تو اب دو چیزوں کا مجموعہ ہو گیا، ایک طرف اللہ، دوسری طرف رسول، اور رسول کے ساتھ جڑ گیا اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب۔ آگے مزید جو بات آئی وہ یہ کہ تم سے پہلے بھی تو ایک منصب کسی کو دیا گیا تھا، اور وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے، انہیں تورات دی گئی تھی، تو اس تورات کی ان کے اوپر ذمہ داری تھی۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تو ان کی ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اسی طرح کی ذمہ داری یہ پہلے جو ہے وہ پہلی امتوں پر بھی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ان تک پہنچا کے چلے گئے، لیکن بعد والوں نے اسے نہیں اٹھایا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، اسی طرح کا معاملہ اپنے اوپر بھی رکھ لو کہ محمد الرسول اللہ نے تو تم تک پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں اللہ نے بہت بلند مقام دے دیا۔ اب اگر تم نے وہ اس مثال کو سامنے نہ رکھا اور وہی حرکت کی جو انہوں نے کی ہے، تو جو برائیاں ان میں پیدا ہوئی تھیں وہ تم میں بھی پیدا ہوں گی۔ تو آخر میں جا کے بات یہ آئی تھی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ موت وہ شے ہے جس سے تم بھاگتے ہو، آج وہ کیفیت ہماری ہو گئی ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ، وہ جو وہن کی جو بیماری پیدا ہونے کا سبب جو بیان کیا گیا ہے، دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، مارنے کو دوڑیں گی، تو وجہ کیا ہوگی؟ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی۔ بیماری کیا ہے جی؟ وہن کی بیماری ہے۔ وہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آج وہ کام مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا ہوئے۔ انہی یہودیوں کے مقابلے میں سارے مسلمان ممالک جو ہے جا کے ٹرمپ کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی جو معاہدہ آپ کرا دیں، کوئی امن کا معاہدہ ہو جائے، موت سے کسی طرح ہمیں بچا لو، باقی چلے جو ذلت ہو جائے، رسوائی ہو جائے، اس کی خیر ہے۔ یہی صورت بن گئی ہے نا، ہمارے سامنے پوری دنیا کا نقشہ سامنے ہے۔ سارے مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو کے ٹرمپ کے آگے اس لیے کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ موت سے کسی طرح بچا لو ہمیں۔ بڑی حکمت آج ہماری کیا ہے جی؟ بچا لیا، ملک بچا لیا، موت سے بچ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ ہے اصل میں یہ بیماری، اس سے کتاب چھوڑنے کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہو جائے گی۔ یہ اصولی باتیں ساری آ گئی۔ اب آ گیا آخری جو ہم نے پڑھنا ہے، اس کا پہلے رکوع کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مکے میں بھی کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مدینے میں بھی کر رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی آبادی ہے، بستی ہے، اس کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن کام پھیل گیا ہے۔ جب کام پھیل گیا ہے تو اب سب لوگوں تک یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا کام کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے اللہ نے ایک ترتیب دی ہے، اس ترتیب کا نام جمعہ ہے، صلاۃ الجمعہ ہے۔ اور یہ ترتیب اب سمجھ لیں کیا ہے کہ دور دراز سے لوگ جو عام طور پر مسجد میں نہیں آ سکتے، بہت دور رہتے ہیں، وہ اس دن سے کو نکلیں، وہاں سے مسجد میں آئیں، جمع ہوں۔ جمع سے جمعہ ہے، دور دراز کی بستیوں کے لوگ ایک مرکزی مقام پر آ کے جمع ہوں، تاکہ اب دیکھیے رعایت کیا دی گئی ہے؟ رعایت یہ دی گئی ہے کہ ظہر پڑھتے ہو 4 رکعتیں، 2 رکعتیں کم کر دی ہیں ہم نے، اب 2 رکعتیں پڑھو گے۔ ان 2 رکعتوں کی جگہ پہ 2 خطبے سنو۔ ان خطبوں میں کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ جو پہلے جا کے ایک ایک بندے کو سمجھایا جاتا تھا، اب ایک نظام دیا گیا ہے کہ اس نظام کے اندر وہ کام کیا جائے گا۔ اور یہ جو نظام ہے نا، یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، یہ پہلی امتوں کے لیے بھی تھا۔ جیسے ہے نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ جمعہ ہم پر اضافی فرض کیا گیا، پہلے والوں پر نہیں تھا۔ نہیں، پہلے والوں پر اس سے زیادہ سخت تھا۔ یہ ہمیں معلوم ہے نا کہ عیسائیوں کا جو مبارک یا مقدس دن ہے وہ اتوار ہے، اور یہودیوں کا ہفتہ ہے، ہمارا جمعہ ہے۔ دعوے دار ہم تینوں کس کے ہیں؟ ابراہیم کے دین پر ہونے کے۔ تو جان لیجئے ابراہیم کے دین میں مبارک دن جمعہ ہی تھا۔ جیسے اور بہت سی باتیں یہودیوں نے بدل دی تھیں، اسی طرح انہوں نے بدل کے جمعے کو ہفتہ کر لیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے درست نہیں کیا، غلطی انہوں نے خود کی، اللہ نے درست نہیں کیا، لیکن وہ جو بھی پروٹوکول تھا جو جمعے کا، وہ ہفتے پہ چلا گیا۔ عیسائیوں نے ایک دن اور آگے بڑھا کے اتوار کر لیا۔ اب پروٹوکول کیا ہے، یعنی آداب کیا ہیں؟ ان کے آداب یہ تھے کہ جو یہ ہفتے کا دن ہے، اس ہفتے کے دن کوئی کاروبار دنیا، پوری دن کوئی کاروبار دنیا نہیں کر سکتا، حرام، یہاں تک کہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس سے زیادہ مشکل تھا یا نہیں؟ یہاں وہ بات لپیٹ کے یا چھوٹی کر کے سکیڑ کے صرف جمعے کے دن پکارے جانے نماز جو آذان ہے، اس آذان سے لے کے نماز کے ختم ہونے تک کاروبار دنیا حرام کیا گیا ہے، باقی تو آپ کو چھٹی دی گئی ہے۔ جبکہ سابقہ جو شریعتیں تھیں اس میں
پوری جو مچھلیاں پکڑنے والے خنزیر بنائے گئے تھے، کیوں بنائے گئے تھے؟ کہ بھئی یہ کاروبار دنیا حرام ہے، تم نے ہیلا کر کے یہ ایک طریقہ نکال کے تو اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس لیے تم سزاوار ہو۔ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنا دیے۔ اس ایک یعنی جو مبارک دن ہے یا جو عبادت کا دن مخصوص ہے، اس کے پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں ذلیل بندر بنائے گئے تھے۔ یہ اتنا بڑی گستاخی کی بات ہے۔ ہمارے لیے وہ چھوٹا سا وقت جو بھی رکھا گیا ہے ہم اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے، میں صرف متنبع کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اگر ہم ایک چیز سمجھ رہے ہیں تو کم از کم یہ کہ اپنی اصلاح کرنے کی بھی سوچنی چاہیے کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس وقت اگر کوئی T20 میچ ہو رہا ہو اور چھکے لگ رہے ہوں تو ہوا کرے نا آزان، پھر دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ بہرحال یہ جرم کتنا بڑا ہے، صرف اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہودیوں نے اس کی خلاف ورزی کی، ان کے ایک گروہ نے، ایک طبقے نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا، اور خلاف ورزی براہ راست نہیں کی تھی، ہیلا کر کے کی تھی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا کور رکھ کے کی تھی۔ ایک ہوتے ہیں نا بالکل گستاخی اور بالکل ہی جو ہے نا وہ صاف انکار، ایسا نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے ہیلا کر کے انکار کرنا، تو وہ ہیلا کر کے کیا تھا، اس پر اللہ اتنا غصہ ہوا کہ ان کو ذلیل بندر بنا کے رکھ دیا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ جمعے کا ہی دن تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، یہ بعد والوں نے اس سے انحراف کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پوری جو ہے نا اسلام پر لے کے آنے والے تھے، لہذا جمعے کے دن کو بھی آپ نے دوبارہ جاری فرمایا، وگرنہ یہ متروک ہو چکا ہوا تھا۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا فرق کیا ہو گیا؟ ان کے لیے پورے دن کاروبار دنیا حرام تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا وقت جو نماز جمعے کا ہے، آذان سے لے کے نماز ختم ہونے تک، اس کو جو ہے نا حرام رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کاروبار دنیا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، پہلی آذان سے یا دوسری آذان سے، میں اس میں نہیں پڑھتا، میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ البتہ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کوئی خاص طور پہ اس کا جو پہلا حصہ ہے، فجر سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک کوشش کی جائے کہ کوئی کام نہ رکھا جائے سامنے، کوئی اضافی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نا، جی آپ فارغ ہیں، چلیں جی آج میرا کوئی کام نہیں ہے، یہ کام کر لیں گے، تو جمعے کے دن کو اس کام کے لیے نہ رکھیں۔ اگر آپ فارغ ہیں تو اسے دین کی عبادت اور اللہ سے لو لگانے کے لیے رکھیں۔ بہت سارے کام ہیں، آپ نے صفائی کرنی ہے، جسم کی صفائی کرنی ہے، نہانا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، یہ کام ہے۔ پھر یہ کہ اس دن جو ہے نا آپ نے سورہ کہف پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی درود پڑھنا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے، اگر اس کو آپ اس کے لیے خالص رکھیں گے تو یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مجبوری ہے، کوئی کسی کو کام کیے بغیر گزارا نہیں، کام کرے گا تو شام کو کھائے گا یا بچوں کو کھلائے گا، تو گنجائش اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں یعنی ایک چھٹی کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی خباستیں چلی آتی ہیں۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چھٹی اگر اتوار کی بجائے جمعے کے دن ہو تو مسئلے کیا آتے ہیں؟ ساری شادیاں منتقل ہو جاتی ہیں جمعے پر، کیونکہ چھٹی جمعے کو ہے۔ تو ملازمت میں تو چلیں وہ کام سے جان چھوڑانے کے لیے بھی بندہ کہتا ہے میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، شادی میں تو کہتے ہیں میں مصروف ہوں، جمعہ پڑھنے کیسے آؤں؟ تو وہ یعنی وہ چھٹی سے زیادہ بری بات یہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میچ سارے جمعے کو ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ چھٹی پہ ہوں گے تو میچ دیکھنے آئیں گے، لہذا PCB وہ بھی جو ہے نا میچ سارے با اہتمام بتکلف جمعے کے دن رکھے گا کہ چھٹی ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو جمعے کی چھٹی والا سوچ بہت اچھی ہے۔ دیکھیں اب یہ ہوتا ہے، سوچ کیا ہے کہ لوگوں کو کام نہ ہو، وہ جمعے کی روح کو پورا کریں، اور ان کا جو ہے نا صبح سے لے کے